بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہرقل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان گفتگو ہوئی اور سوال و جواب وہ کیا تھے. اور یہ بات کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اپنی پوری مخلوق کے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے لیے تھے، جبکہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص قوموں کے لیے نازل فرمائے گئے. اور ان ساری باتوں میں ایک بات ابن خلدون کی حدیث کے آغاز میں ہم نے عرض کی تھی کہ ابن خلدون نے بڑی اچھی بات کہی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں کچھ ایسے حواس عنایت فرما دیے جاتے ہیں جو دیگر چیزوں سے مختلف ہیں. اور یہ ابن خلدون کی بحث جو تھی، اگر آپ بالکل آغاز میں چلے جائیں اس کی جو حدیث میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون اور اسی طرح اور حضرات ابن تیمیہ، ابن قیم، امام ریاضی، امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب حضرات نے جہاں جہاں بھی نبوت اور اس کے حقائق پر بحث کی ہے، انہوں نے یہ باتیں بڑی وضاحت سے لکھی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف بشر ہوتے ہیں، مگر ان میں متعدد خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں بشریت سے بہت ممتاز اور ماورا کرتی ہیں. یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اعتبار سے بھی زیادہ ہوئی کہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے، اور ہمارے سامنے وہ احادیث 3 ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خاص طور سے ہوا. اور اس لیے اگر یہ سمجھنا چاہیں ابن خلدون کی بات اور یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، تو پھر یہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہی قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی مسلسل روزے رکھے. فقال رجل، اور ایک آدمی نے کہا کہ انک تواصل یا رسول اللہ کے رسول آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں. قال وایکم مثلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں جو میرے جیسا ہو سکتا ہے. انی ابیت، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ یطعمنی ربی ویسقینی، میرے اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں مجھے پلاتے بھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور ایسی خصوصیت ہے کہ دیگر حضرات میں دیگر لوگوں میں نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نہیں تھی. تو یہ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ممانعت کر دی کہ لوگ روزے مسلسل نہ رکھا کریں. اور مسلسل روزے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی روزہ شروع کرتے پھر رات تک رکھے، پھر رات کے بعد دوبارہ روزہ رکھ لے، صبح تک رکھ لے، یا بعض حضرات کے نزدیک مسلسل روزہ ایک مرتبہ رکھ لیا ہے کہ کئی دن رات اس نے کھانا نہیں کھانا. تو یہ مسلسل روزہ جو تھا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض نے رکھنے کی کوشش کی، تو منع فرما دیا اس روایت میں، اور فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ضرور ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ بالکل ایسے ہی بشر ہیں جیسے کہ عام انسان ہوا کرتے ہیں. اتنے ممتاز ہوتے ہیں کہ یک وقت اگر دونوں حیثیتوں کو دیکھا جائے اور نظر ڈالی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ دو الگ الگ صنف کے افراد ہیں. ایک طرف مکمل بشریت ہے اور ایک طرف مکمل بشریت سے الگ کوئی چیز ہے.
متنبی بڑا مشہور شاعر ہے، اس سے بڑی اچھی بات ایک کہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مخلوق میں میرا ممدوح جو ہے جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ عام مخلوق خدا میں شامل ہو کر بھی اپنی ایک الگ صفت رکھتا ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے ہرن میں خون ناپاک ہوتا ہے، متعفن ہوتا ہے، اس سے بو آتی ہے، اور اسی ہرن میں اگر تم دیکھو تو وہ جو اس میں خوشبو بنتی ہے مشک، وہ بھی خونی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح خون کی دو مختلف حیثیتیں ہیں کہ ایک طرف وہ خوشبو بن گئی اور مشک بن گئی اور دوسری طرف وہ خون متعفن ہو گیا، ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہوتا ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، یہ بات تو بالکل درست ہے۔ آپ دیکھیں گے متعدد چیزوں میں اللہ نے عام مخلوق سے، امت سے انہیں ترجیح عنایت فرمائی ہے، اور خدا کا معاملہ ان کے ساتھ اور رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ مجھے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ اب یہ کھلانا پلانا اللہ تعالیٰ کا کیسے ہوتا تھا، یہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ شہید کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے کہ یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اب قبر ہے، شہید کی میت ہے، فرض کر لیجیے سامنے رکھ دی جائے اور وہ متعفن ہو جائے، چند دن میں گل سڑ جائے، پھر خدا کو اس کا رزق کیسے، خدا کا رزق اس تک کیسے پہنچتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عالم غیب کے حقائق میں سے ہیں جن تک صرف مجرد عقل کی رسائی ممکن نہیں۔ تو اس لیے یہ عام بشریت جو ہے اس سے ممتاز ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتلا دیا کہ دیکھو میرا فعل جو ہے اس فعل کو اپنے پہ قیاس نہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ جیسے تم ہو ویسے میں بھی ہوں۔ اور اسی وجہ سے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ نفل بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں تو رسم بن گئی ہے کہ عشاء کی نماز میں وطر سے امام نے سلام پھیرا، اور اچھے خاصے جوان جو قیام کر سکتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے کہا فرمایا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی مسجد سے اٹھے اور وہ مسجد نبوی میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو محبت سے، اتنی بے تکلفی سے، تعلق سے اپنا دست مبارک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا جناب بھی تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معاملہ مختلف ہے، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ دیکھو تم بیٹھ کے نماز پڑھو تو بھی تمہیں پورا ہی ثواب دیں گے۔ یہ خصوصیت ہے۔ اور مسلم میں لفظ یہ آگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا وَلَٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُم، میں تم جیسا آدمی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے ایک حیثیت میں بڑا امتیاز دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک چیز۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی خصوصیات امت میں منتقل ہو جاتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبوت کے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں وہ امت میں تقسیم ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر خواص اور خصوصیات ایسی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے متعلق سوچنا یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خصوصیت، دست مبارک کی بھی ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں یہ پڑھ کر اپنے دست مبارک پر دونوں ہاتھوں پر کر کے دان کر کے سارے جسم پر پھیرتے تھے، اور جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بخاری میں آیا ہے کہ توفیہ تھی جس میں وفات ہوئی ہے، تو کنت انفس علیہ بالمعوذات، تو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آخری صورتیں میں پڑھ کر دم کرتی تھی اس طرح، وامسح بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیتی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر دیتے تھے، یہ کہ میں آپ اس نیدر پر لے کے ہاتھوں کو پھرا دیتی تھی۔ ویسے عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی مزاج شناس ہیں کہ جہاں تک نیابت ہو سکی ہے وہاں تک تو کیے خود پڑھ لیا کلام مبارک کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کیا بدل ہو سکتا ہے؟ تو وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی دم کر دیا اور 10 سال مبارک لے کے جسم پر سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی خصوصیت، ہاتھوں کی ایسی خصوصیت ہے کہ یہ بخاری میں آیا ایک جگہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، حدیبیہ میں بیعت ہوئی ہے اور حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے کہا جتنا پانی بھی ہے تھوڑا بہت سب جمع کر کے لے آؤ، اور ہم لے آئے، تو آپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے کہا بڑے برتن میں لاؤ، تو میں بڑی لگن میں لے گیا ٹب میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس پانی میں ڈوب نہیں رہا تھا، پانی پھیل گیا بڑے برتن میں، اور مجھ سے کہا کہ لوگوں سے کہو آ کر پانی پی لیں اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانا۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہوگا، پانی تھوڑا ہے کچھ نہیں، اس لیے انہیں پتا تھا جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، اس زبان سے غلط بات نہیں نکلتی۔ اور وہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آ کے دیکھا تو میں نے جب پانی میں ہم نے ہاتھ ڈالا تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں سے چشمے نکل رہے ہیں اور پانی اس بدن سے باہر جا رہا ہے، تو لوگوں نے خود پیا، پانی کو ذخیرہ کیا، جانوروں کو پلایا، اور جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے، بخاری میں آ گیا ہے کہ کم یومئذ تم اتنے اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1000 وہ میرا 1400 آدمی تھے، 1400 آدمی سے سیراب ہو گئے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ کی طرح وہاں بھی بہت عقل سے کام کیا، فرماتے تھے لوگ تو پانی پینے پلانے میں لگے رہے، میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پی لو کیونکہ یہ پانی پھر نصیب نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے جمعے کا، اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور مسلم کی روایت کے لفظ یہ ہے کہ اسے کہا ہلاکت الاموال والانفس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جان اور مال مویشی سب برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہم کو بارش نازل فرما دے اور اللہ پانی دے دے اور ہمیں پانی پلا۔ اور وہ کہتے ہیں ہم مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ایسا اثر ہوا، نماز پوری نہیں ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں پگنالے چھتوں کے بہنے لگے، اتنی بارش ہوئی۔ اور اگلے جمعے پھر وہ کھڑا ہوا اور اس سے کہا اللہ کے رسول برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا 8 دن سے بارش ہی نہیں رک رہی، ہفتہ ہو گیا ہے اور کوئی باہر سے مال آ نہیں رہا، رسل رک گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور آپ نے کہا اللہ پہاڑوں پر نازل فرما دیجیے، بادلوں کو ادھر لے جائیے بستی کے قرب و جوار میں، علینا ہم پر اپنا برسیں بلکہ قرب و جوار میں برس جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم مسجد سے نکلے اور سورج نکل آیا تھا، بادل سارے ہٹ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے، اور یہ وہ ساری احادیث ہیں جو صحیح ترین روایات ہیں، یا تو کوئی سہارا نہیں ضعیف روایات کا، تو اس میں جرا ہو سکتے ہیں۔ تو ساری بخاری کی روایتیں اور مسلم کی، مسلم میں آتے ہوئے ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے قرآن پڑھا تھا،
تو میرے سامنے ایک آدمی نے آ کے تلاوت کی تو مجھے عجیب سا اس کا قرآن پڑھنا لگا. پھر دوسرا آیا, اس نے اور عجیب طرح تلاوت کی. تو میں ان دونوں کو لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تلاوت کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے ہمیں تلقین فرمایا اس سے ہٹ کر کسی اور طرز پہ تو آپ فرمائیے یہ درست ہے. تو آپ نے فرمایا پڑھو. ان دونوں نے تلاوت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں درست ہیں. وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے سینے میں اتنا زبردست شک کا جھونکا آیا, شک پیدا ہوا کہ کفر میں کبھی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدا کی تقسیم نہیں تھی جتنی اس دن. علی رضی اللہ کو دل میں یہ آیا کہ یہ کیا ہے, ایسے ہی ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی صحیح پڑھ رہا ہوں کہ قرآن بھی ہے یا کیا ہے اللہ کی کتاب, کیسی باتیں گویا کہ علی رضی اللہ. تو اس کیفیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اور وہی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, آپ نے ہاتھ اٹھا کے زور سے میرے سینے پہ مارا ایسا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سینے سے لگا ہے تو اللہ کی قسم خوف کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی میری رہ گئی, اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے عرش کے نیچے کھڑا ہوا باری تعالیٰ کو دیکھ رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کی خصوصیت ہے. اور فرمایا وہی اللہ نے مجھ پر وہی نازل کی تھی اور ایک ہی طرز رکھا تھا قرات کا, تو میں نے درخواست کی کہ میری امت بڑی کمزور ہے اور اجازت دے دی جائے. تو دوبارہ پھر تیسری مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے 7 طریقوں کی اجازت دے دیتے ہیں. تو مجھے اللہ نے اجازت دی تھی اور مجھ سے کہا کہ جو آپ نے 2 مرتبہ دعا کی ہے اس کے عوض میں 2 مرتبہ اور دعا کرنے ہم مان جائیں گے, 3 مرتبہ کرنے, کیونکہ 3 دعاؤں سے بات بنی. تو میں نے کہا کہ 2 دعائیں تو ابھی, اور وہ میں نے اپنی امت کے لیے کی کہ اس کے لوگوں کی مغفرت کی جائے اور شفاعت میری ان کے لیے قبول کی جائے. اور فرمایا تیسری میں نے کہا اللہ کے لیے رکھ لیجیے باقی قیامت میں کرنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ویسی خصوصیت ہے. تو یہ عالم قدس کا سامنے آ جانا یہ عجیب بات ہے. اس پہ وہی رضی اللہ عنہ کے روایت میں اس کو دیکھیے تو یہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر پھر دم کر کے انہیں کے دستے مبارک کو انہیں کے جسم مبارک پہ پھیر دیتی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, نبی کے ہاتھ میں کوئی تو امتیازی خصوصیت ایسی تھی کہ جہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکے, باقی امت کا تو کہنے ہی کیا ہے. پھر اسی طرح اور ہاتھوں کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے, ذائقے میں اللہ نے انہیں ممتاز رکھا ہے, زبان بھی الگ اللہ نے دی ہے. عام انسانوں کی زبانیں کیا محسوس کرتی ہیں, یہ کوئی چیز گرم ہے, سرد ہے, کیا یہی چیز ہے نا, اور مسالہ تیز ہے, کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور میت جب پہنچی ہے قبرستان میں تو آپ 2 کن کا برابر ہدایتیں ارشاد فرما رہے تھے کہ ادھر سے ٹھیک کرو, سر کی طرف سے, باؤں کی طرف سے اسے کشادہ کرو, یہاں سے مٹی کو کاٹو, اور دفن ہو گئے, تدفین ہو گئے. اور اس کے بعد واپس لوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے کھانے کے لیے بلایا ہے کہ جناب تشریف لائی ہیں کہ سب کھانا بھی ہمارے یہاں کھا کے جائیں. کھانا رکھا گیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیں تو ہم بڑھائیں. آپ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف, لقمہ لے کے ایک بوٹی کی وہ منہ میں رکھی تو ہم نے بھی شروع کر دیا. ہمیں تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوٹی کو نگل نہیں رہے. یہ ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور ہم دیکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبا رہے تھے مگر نگل نہیں پا رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر نہیں آئی ہے. تو بلایا گیا انہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے.
تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نقی ایک مقام ہے، بازار تھا جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھی، وہاں گئی تھی، بکری مجھے ملی نہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ جناب تشریف تو لا ہی رہے ہیں، دعوت تو ہے ہی، میرے پڑوسی نے ایک بکری خریدی تھی تو میں اس سے لینے چلی گئی کہ جس قیمت پہ اس نے خریدی ہے اس پہ بیچ دے۔ تو میری وہ جو تھی پڑوسن اس نے کہا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بکری لے لیتی ہوں اور پھر پیسے تمہیں بھجوا دوں گی۔ تو یہ میں لے آئی تھی اس طرح، تو مالک کی اجازت کے بغیر ہی آئی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے، یہ قیدیوں کو کھلا دیں۔ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قوت ذائقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ عام زبانیں کیا چکھ سکتی ہیں، مسالے چکھ سکتی ہیں، سرد گرم کا احساس کر سکتی ہیں، مگر وہ زبانیں مبارک ایسی ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز کرتی ہے کہ کون سی چیز ہے ایسی، اور یہاں تک کہ وہ اس چیز کا بھی احساس کر لیتی ہے کہ یہ جو اجازت کے بغیر مالک سے لیا گیا ہے اس کا مصرف ہم نہیں ہے، قیدی ہیں، جہاں زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں۔ اور اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ تو پڑوس سے لے کے آئی ہیں بغیر اجازت کے، اور جو میت کے انتقال پر لوگوں کو ایثار ثواب کا شوق جنون کی حد تک ہوتا ہے آج کل، تو اور نیاز باللہ ریاکاری بھی اس میں جس کا حق ہوتا ہے، اور بغیر وراثت تقسیم کیے اس مال سے جو خیرات کی جاتی ہے وہ کس درجے میں گراتی ہے، اس کا کتنا ہی ثواب پہنچتا ہے لوگوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں۔ آپ کبھی سوچیں یہ حجۃ الوداع جو ہوا ہے آخری حج، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں، اور 1 لاکھ افراد تک کیسے آواز پہنچ گئی؟ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا تھا، اور اللہ کی قسم جس طرح ان کے ممبر گنی جو ان کے بالکل قریب کھڑا تھا آواز سن رہا تھا، وہ جو آخری آدمی تھا وہ بھی ویسی آواز سن رہا تھا۔ یہ خصوصیت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی لمبی بحث فلاسفہ نے کی، اسپیکر پہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے جتنی یہ ترقیات دنیا میں ہو رہی ہیں نا، یہ اس عالم غیب کے حقائق کی تصدیق بھی کرتی جاتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جان میں اور اس گرد و پیش کی کائنات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بھی ایک خصوصیت ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ جو واقعہ آغاز کا ہے نہاوند کی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہیں، کھڑے ہیں، اور احادیث الفتاوی میں تفصیلی بحث کی ایسی ہوتی ہیں اس پہ رحمت اللہ علیہ، اور وہاں انہوں نے ساری تفصیل اس کی نقل کر دی ہے، اور خطبے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم حیران تھے، اور جب آئے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بالکل دشمن کی تیر اندازی تھی اور سارے ہم اس کی زد میں آ جاتے، اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کے دامن میں ہم نے بنا لی اور ان کا حملہ ناکام ہو گیا۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو جلا پیدا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ان پر منتشر فرما دی۔ چشمہ مبارک کی بھی خصوصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے مسند احمد میں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور آخری صف میں جو آدمی کھڑا تھا اس نے نماز میں کوئی کوتاہی کی، جلدی پڑھی، کچھ کیا ایسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا ارے فلاں تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے،
خدا کا خوف بھی تجھ میں، اور تو ایسی نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو خیال ہوگا کہ جو تم حرکتیں کرتے ہو اس سے پوشیدہ رہتی ہیں. اللہ کی قسم میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. قسم اٹھا کر فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بخاری میں آ گئی ہے. اور انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ جب نماز پڑھی ہوتی تھی فاکبر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتے تھے اور انہوں نے ہماری طرف رخ پھیرا اور فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں ٹھیک رکھو، سیدھی کرو اور مل مل کر کھڑے ہو. فإنی أراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بات آ گئی تھی کہ جس طرح وہ آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد، کیونکہ اس نے یہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی. تو وہ کہتے ہیں اس موقع پہ یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آگے نظر آتا تھا ویسے پیچھے. آپ سوچیے اگر اس آنکھ میں سامنے دیکھنے کی طاقت اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو اب یہ کہہ سکتی ہے کہ اس میں آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے تھی. کان میں اللہ نے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھی. آج تک کیا کسی کے خیال میں یہ بھی آیا کہ کان میں بھی طاقت ہو دیکھنے کی، اس میں کیوں نہیں رکھی؟ اور پھر اس نے اس سوال کا جواب عقل کی بنیاد پر پا لیا. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی پیدا کرتے ہیں. جس چیز میں خدا نے جو حص رکھ دیا وہ کام آتی ہے. بچہ کے پاؤں اپنے جوتے پہچان جاتا ہے، دیکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہوتا ہے. اندھیرے میں آپ ہی کے سائز کے 4-5 جوتے رکھ دیے جائیں اور آپ نے جو جوتے پہلے سے پہنے ہوئے اور جو نئے ہیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے جوتے نہیں. ایسا ہوئی سب کچھ میرے جوتے یہ نہیں ہے، پاؤں کو بھی احساس ہوتا ہے. اور اسی لیے قیامت میں یہ جس اللہ نے اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھی ہے زبان میں بولنے کی، یہ زبان کے بولنے کی طاقت اور اعضاء اور جوارح میں پیدا ہو جائے گی. اور یہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں بتلائی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر جائے گا اور جب وہ واپس لوٹ جائے گا تو اس کی ران بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے کیا کرتے رہے. ران بولے گی. اب ران کیوں بولے؟ سوچنے کی بات ہے کہ زبان کیوں بولے؟ زبان میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے بولنے کی تو یہ تو بول رہی ہے. اور یہی صفت پروردگار عالم ہاتھ میں بولنے کی رکھ دے تو ہاتھ بولے گا. اور اس کے جواب کو قرآن نے دے دیا ہے کہ قیامت میں وہ کہیں گے کہ میں شاہد تمہارے یہاں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہمارے سارے اعضاء اور جوارح مل کر ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے ان کے اعضاء اور جوارح اللہ نے آج نطق کی یہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عنایت فرمائی. یہ چیزیں بولتی ہیں، یہ چونٹی بھی بولتی ہے. ہم نہیں سن سکتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا کی جو ہماری تسبیح اور ہم بیان نہ کرے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح کا ادراک نہیں، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے تم سے. وہ کرتی ہے. اور جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا جب ہمارے سامنے آتا تھا اس کا تسبیح پڑھنا ہم اپنے کانوں سے سنتے رہتے تھے. وہ ایسے ذکر کرتے ہیں جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وقت اس
ماحول کی برکات، یہ چیزیں